پہلا اسلامی بحری لشکر اور پہلا اسلامی فوجی بحری بیڑا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس حالت میں پیش کیے گئے کہ وہ سمندر میں جنگ لڑ رہے تھے اور دریا میں اس شان سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور پھر آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جاگے تو پھر مسکرا رہے تھے۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پھر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ لشکر ہوگا جو اسلامی سمندری جنگ کرے گا، فوجی سمندری جنگ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ان کے لیے رحمت بھی دے گا ان کو اور مغفرت بھی ان کی کر دے گا۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہلے لشکر میں تھی۔ اور یہ پہلا لشکر کب گیا تھا؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم پر چڑھائی کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی تو آپ نے پہلا اسلامی فوجی لشکر تیار کیا، پہلا اسلامی فوجی بحری بیڑا بنایا جس میں 500 کے قریب بحری جہاز آتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے سپہ سالار بھی خود تھے، امیر بھی خود تھے، قائد بھی خود تھے۔ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر میں تھیں اور واپسی پہ خچر سے گر کر وہیں وفات ہو گئی ان کی، اور وہ وہیں شہید ہوئیں اور وہیں مدفون ہوئیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے۔ اس میں روافض تو ہیں ہی ہیں، اہل سنت میں چھپے ہوئے بعض تفصیلی بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔